فبأي آلاء ربكما تكذبان. ساتھیوں، زندگی ہم کس طرح گزاریں، اپنی استواجی زندگی. فرمایا ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ابغض الحلال، حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند، حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند چیز طلاق. تو طلاق کو مشکل کیا گیا ہے. اس میں حلالے کا بیان بھی آئے گا، اس کے تعلق سے جو غلط لوگوں کے تصورات ہیں انشاءاللہ وہ بھی سامنے آئیں گے. تو اس کے بارے میں یہ بیان ہے کہ آدمی اور عورت کے جدا ہونے کا یہ ایک راستہ ہے طلاق، لیکن اللہ کو بڑی ناپسند ہے. فرمایا الطلاق مرتان، طلاق 3 مرتبہ، 2 مرتبہ ہے. کتنی مرتبہ میں ہے طلاق؟ 2 مرتبہ. اب یہاں بتایا جا رہا طلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے. جہالت اور جاہلی زمانے کے اندر کیا تھا کہ کوئی مدت متعین نہیں تھی. عورت کو طلاق دے دی جاتی، پھر 2 مہینے بعد رجوع کر لیتے، کبھی 4 مہینے بعد کر لیتے، بیچاری وہ لٹکی رہتی. تو اسلام نے عورتوں پہ یہ احسان کرا کہ بس 3 مہینے آپ کے پاس رجوع کرنے کی آپ کے پاس وقت ہے. اس کے بعد اگر آپ رجوع نہیں کرو گے تو اپنے آپ عورت کیا ہوگی، نکاح سے نکل جائے گی اور کسی دوسرے شوہر سے نکاح یہ کر سکتی. صحیح بات ہے. تو یہ احسان اللہ نے جو کیا ہے وہ بتایا جا رہا ہے. جہالت کے اس رواج کو ختم کرا اور فرمایا الطلاق مرتان، طلاق صرف 2 مرتبہ ہیں. اور اس کے بعد کیا بتایا فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ. اب 2 مرتبہ طلاق دے دی تو فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، 2 مرتبہ طلاق دینے کے بعد یا تو اس کو روک لے، احسان کرے اس کو، یعنی رجعت کر لے، رک جائے گی. نہیں پتا یا کیا کرے، او تسریح بِإِحْسَان، یا اس پہ احسان کرے، اچھائی کے ساتھ اس کو آزاد کر دے. اسی طلاق بھی نہیں دے، زمانہ گزرے گا اپنے آپ کی باہر ہو جائے گی، پھر بعد میں جب سمجھ میں آئے گا آپس میں یار ہم نے غلطی کی تھی تو پھر سے نکاح ہو جائے گا. نہیں پتا حلالے والا مسئلہ آگے آئے گا. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا حُدُودَ اللَّهِ. فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ. فرمایا مرد کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ اپنی عورت جس کو اس نے طلاق دے دی ہے، اس نے اس کو جو تحفے دیے تھے، جو تحائف دیے تھے، جو مہر دیا تھا، اس کو واپس لے لے. اس کو واپس لینے کا حقدار اب دے دیا تھا، دے دیا. ٹھیک ہے طلاق ہو گئی، معاملہ ختم ہو رہا ہے، لیکن اب اس کو وہ بتانا ان تاخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله. اگر اس کو اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، تو وہ ان چیزوں کو اس سے واپس نہیں مانگے. فإن خفتم الا يقيما حدود الله. فرمایا اگر دونوں کو ڈر ہو اس بات کا، ہے نا، یا شوہر کو ڈر ہو یا بیوی کو ڈر ہو کہ ہم آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ صحیح طریقے سے نہیں رہ سکتے، تو ایک طریقہ اور بتائیں فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ. تو ان دونوں میں سے یعنی جو عورت ہے اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ کچھ مال دے دے فدیے کے طور پہ اور اپنی جان چھڑا لے، جس کو خلا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ خلے کا بیان ہے فیما افتدت بہ کے اندر. یعنی عورت کا جو مہر ہے، عورت کو یا مہر اگر اس نے دے دیا تو مہر واپس کر دے کہ میرا یہ مہر رکھو، میرے یہ اتنے پیسے رکھو، میرا یہ سارا سامان رکھو اور مجھے آزاد کرو. خلا جو ہے وہ عورت کی طرف سے ہوتا ہے. مرد کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے میں نے آزاد کیا، خلا ہوا ہے، دونوں الگ ہو جائے گی. تو یہ خلے کا بیان اس کے اندر آیا. فیما افتدت بہ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها. آپ دیکھیے قرآن کی کتنی بلاغت ہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. فلا تعتدوها، اللہ کی حدوں سے تجاوز مت کرو. یعنی بلا وجہ خلا مت لو، بلا وجہ طلاق مت لو، جب تک کوئی جائز ریزن نہ ہو، جب تک طلاق کا لفظ زبان سے مت نکالو. فلا تعتدوها، حد سے تجاوز مت کرو. ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون. فرمایا جو شخص اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے وہ ظالم ہے. کیا ہے؟ ظالم ہے، وہ اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. یہاں پر ہے فإن طلقها. اب کسی نے اگر 3 طلاقیں دے دی، طلاق کہاں سے مراد 3 طلاق، فلا تحل له، تو اس کے بعد پھر وہ شوہر حلال، بیوی حلال نہیں ہوگی، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے. حتی تنکیہ زوجا غیرہ، یہاں تک کہ اس کی یہ بیوی کسی دوسرے شخص سے نکاح کرے، شادی کرے. اس مسئلے کو کیوں چھڑا گیا اور حلالہ کیوں مشروع کیا گیا؟
یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ طلاق ایک ایسی بری چیز تھی جس سے حد درجے روندا گیا، اور ایک شوہر کے لیے اس سے بڑی شرم کی بات ہو نہیں سکتی کہ اس کی بیوی کسی اور کے بستر میں. سمجھ آ رہی بات؟ تو یہ طلاق والا مسئلہ رک جائے اس لیے اتنی سختی اس میں داخل کر دی گئی، اور آپس میں صلح کرنے، آپس میں اچھے سے رہنے، تو ایک تجویز یہ نکال دی. دوسرا مسئلہ یاد رکھیے، لوگ کیا کہتے ہیں کہ صاحب ان کی بیوی تھی اور انہوں نے حلالہ کر لیا. اب ایک بات مجھے بتائیے، آپ تھوڑے سینس سے سوچیے گا. کسی شخص کی کوئی بیوی ہے، اب اس نے کیا کیا، حلالے کی نوبت آ گئی. پہلی چیز تو یاد رکھیے گا، اللہ کے نبی کی حدیث ہے لعن اللہ، اللہ کی لعنت ہے حلالہ کرنے والے پر بھی، حلالہ کروانے والے پر بھی. کس پر؟ حلالہ کرنے والے میں بھی اور حلالہ کروانے والے دونوں پہ لعنت. یعنی ایگریمنٹ ہو گیا کہ صاحب ہماری یہ ایسا مسئلہ ہو گیا ہے، آپ نکاح کر دینا، آپ اتنے دن بعد چھوڑ دینا، اور اتنے دن بعد ہم اس سے نکاح کر لیں گے، یہ حرام لکھا ہے. نہیں پتا، ہاں یہ شادی کرے گی. اب ایگریمنٹ نہیں، وہ شوہر چاہے تو چھوڑے چاہے تو نہیں چھوڑے، چاہے تو 1 مہینے بعد چھوڑے، چاہے تو سال بعد چھوڑے، چاہے تو ہمیشہ اپنے پاس رکھے. صحیح بات ہے. یہ ایگریمنٹ والا نکاح جو ہے اس سے جو ہے منع کیا گیا. اب اس بات کو یاد رکھیے، کسی شخص کی بیوی ہے، لوگ کہتے ہیں بیچ میں سے بات کٹ گئی تھی، تو عزیز ساتھیوں جب ایک شخص کی بیوی ہے اور اس کی طلاق ہو گئی، عدت گزر گئی، اب یہ لفظ غلط ہے کہ اس شخص کی بیوی نے اس سے نکاح کر لیا، حلالہ ہو رہا ہے. عزیز ساتھیوں جب عدت ختم ہو گئی تو اس کی بیوی نہیں بچی، وہ تو اب اس کے لیے انجان ہو گئی. کیا ہوئی ہے اس کے لیے؟ اب وہ انجان ہے. وہ تو یہ اس کی بیوی نے نکاح تھوڑی کیا ہے، بیوی تو تھی نہیں. وہ بیوی تو جب ہوتی جب وہ عدت کے اندر نکاح کر لیتی. صحیح میں آ رہی بات ہے؟ یا یہ ہے کہ بنا اس کے طلاق کے عدت نکاح کر لیتی. تو اب اس بات کو یاد رکھیے کہ جب حلالہ ہوتا ہے تو کسی کی بیوی کسی سے نکاح نہیں کرتی، بلکہ ایک انجان عورت ہو جاتی ہے وہ شخص کے لیے جس کی بیوی تھی، اور ایک انجان آدمی سے نکاح کرتی ہے اس کو اپنا بنا کے. سمجھ آئی بات آپ کی؟ تو یہ حلالے کا کنسیپٹ جو ہے یہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. فَإِن طَلَّقَهَا، اب اگر وہ شخص اس کو طلاق دے دے جس سے نکاح کیا تھا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ. اب کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں پر کہ آپس میں پھر سے نکاح کر لیں جو پہلے سے نہیں تھے. إِلَّا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ. لیکن فرمایا ہاں یہ جب ہی کریں پھر سے نکاح جب وہ یہ جانتے ہوں، یقین کرتے ہوں کہ نہیں یار اب نکاح کریں گے تو کوئی الجھن بیچ میں، آپس کے اندر اتفاق سے رہیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن پھر یہ خیال ہو کہ پھر مسئلہ گڑبڑ ہوگا تو پھر نہیں کریں. یقیم حدود اللہ، کہ اللہ کی حدوں کا خیال رکھیں گے. وتلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. یبینھا، اللہ نے اس کو تمہارے لیے واضح کر دیا. لقوم یعلمون، تاکہ تم ان مسائل کو صحیح سے سمجھو، اس قوم کے لیے جو اللہ کے دی ہوئی کتاب کے مسائل کو صحیح سمجھتی ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. اور وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ سے مراد 2 طلاقیں ہیں. کسی شخص نے اپنی بیوی کو 2 طلاقیں دی، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اب کیا کرے وہ اس کو روکے رکھے، یعنی تیسری نہیں دے، تیسری نہیں دے. فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا تو اس کو بھلائی کے ساتھ روکے رکھے، یعنی رجوع کر لے. صحیح میں آ رہی بات؟ بھلائی کے ساتھ روکے رکھنے کا مطلب رجوع کر لے. 2 دے دی تھی، رجوع کی کنڈیشن تھی. اور سرحوهن بمعروف، یا اس کو ویسے ہی چھوڑ دے، تیسری دے ہی نہیں. اور سرحوهن، یا بھلائی کے ساتھ اس کو چھوڑ دے. جب 3 مہینے ہو جائیں گے، تیسرا معاملہ ہو جائے گا تو کیا ہوگا، اپنے آپ یہ اس کی بیوی نہیں رہے گی. لیکن اس کنڈیشن میں یہ دونوں نکاح کر لیں گے، پھر سے حلالے کی نوبت نہیں آئے گی. کتنا آسان طریقہ ہے. لوگ اپنے آپ خود اپنے الفاظوں سے الجھا لیتے اور پھر کہتے صاحب یہ کیا شریعت، حلالہ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. حاضر سر، یہ حکمت ہے اور کس کے پیچھے. فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا اس کو بھلائی کے ساتھ چھوڑے رکھے. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا. کیا قرآن نے عورتوں پہ کیسے بڑے بڑے احسان کیے ہیں. میں نے بتایا پہلے آپ کو کیا ہوتا تھا کہ طلاق کوئی مدت ہی نہیں تھی. 4 مہینے بعد رجوع کرنا ہے، 5 مہینے بعد رجوع کرنا ہے، سال بعد رجوع کرنا ہے. 3 مہینے اس کا رکھ دی کہ 3 مہینے تک آپ کو اجازت ہے. آگے فرمایا وَلَا کیا ہے، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا. فرمایا یہ رجوع تم عورتوں سے کرو گے
یہ رجوع اسی کنڈیشن میں کرو کہ تمہیں یہ یقین ہو کہ تم اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ عورت کو قید کر لیا، اب بار بار رجوع کرتے جانا، تکلیف دیتے جا رہا۔ تو قرآن نے منع کیا اس بات سے کہ رجوع کرو اس نیت سے کہ نہیں یار پھر سے رجوع کر لیتے، پھر سے ستائیں گے سارے بار رجوع نہیں کیا الگ ہو جائے گی، سکون سے رہے گی۔ ٹھیک ہے، سکون سے نہیں رہ سکتے، اس کو پریشان کرنا ہے، اس کے لیے اگر رجوع کر رہا ہے اس سے منع کرنا، اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور ان کو نقصان پہنچانے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے رجوع کر کے اپنے پاس مت روکے رکھو، لِتَعْتَدُوا، حد سے تجاوز مت کرو، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ۔ آپ دیکھیں ظاہراً کیا ہو رہا ہے، عورت سے رجوع کرنا ہے، عورت کو تکلیف دینے کی۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جس شخص نے ایسا کیا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اس نے اپنے آپ پہ ظلم کیا۔ یعنی کل اللہ تعالیٰ اس کو جو سزا دے گا اور اس کا جو عذاب ہوگا یہ اپنے آپ کو نقصان کرے گا۔ اس طریقے سے منع کیا ہے، وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، فرمایا اللہ کی آیتوں کا مذاق مت بناؤ، یہ طلاق کو کھلواڑ مت بناؤ، کوئی کھیل نہیں ہے گڈے گڑی ہے۔ جتنا مضبوط یہ رشتہ ہے اتنا نازک بھی یہ رشتہ ہے۔ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ مذاق میں بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تمہارے اوپر کی ہیں۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ، یہی بڑی نعمت ہے، کیا طلاق مرتان کہہ دیا۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ، اور اللہ نے جو تمہارے اوپر کتاب نازل کی اس میں جو حکمت کی باتیں نازل کی، یعظکم بہ، اور ان اس کتاب اور حکمت کی باتوں کے ذریعے سے اللہ تم کو سمجھاتا ہے، اس بات کا شکر ادا کرو، اس بات کا شکر ادا کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے۔ عجیب معاملہ ہے، ایک شوہر اپنی بیوی کو تانے دیتا ہے، یہ بیوی کیسے ثابت کرے گی، کیسے ثابت کرے گی؟ دونوں تنہا ہیں، وہ تو کہہ دے گا نہیں صاحب میں نہیں دیتا تانا، نہیں صاحب میں تو پریشان نہیں کرتا، میں تو نہیں ستاتا۔ تو عورت ثابت کیسے کرے گی؟ تو فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا ڈر جب ہوگا، اللہ تو دیکھ رہا ہے تو آدمی طنز و دانے ویسے نہیں دے گا، سمجھا؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ بكل شيء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ بند کمرے میں جو کیا اللہ کو اس کا بھی علم ہے۔ ایک بڑی اہم بات کہہ رہا ہوں آپ سے، یاد رکھیے گا، جو شخص مجمع میں گناہ نہیں کرتا مجمع کے ڈر سے، مجمع میں جو گناہ نہیں کرتا مجمع کے ڈر سے، اور تنہائی میں آ کے یہ درندہ بن جاتا ہے، گناہوں کو انجام دے دیتا ہے، اللہ ایسے شخص سے سخت ناراض ہوتے ہیں کہ تجھے لوگوں کا ڈر ہے، یہاں تو میں ہوں، میرا ڈر نہیں۔ تجھے لوگوں کا تو ڈر ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، تنہائی میں تو میں ہوں نا، تو میرا مسئلہ ہے، وہاں تو میں تھا ہی لیکن یہاں تو میں ہی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے گناہ کرنے والوں سے سخت ناراض ہوتے ہیں عزیز ساتھیوں۔ اور اس زمانے کے اندر تنہائی کے اندر جو ہے نا بڑے بڑے گناہوں کی مشینیں ہم سب کے پاس رکھی ہوئی ہیں، اور ایسے اس سے گناہ انجام دے رہے ہیں کہ ایک انسان کو انسان کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اس لیے تنہائی میں اللہ کا خوف رکھو، اللہ کا ڈر رکھو، انشاءاللہ گناہ اپنے آپ کر ہو جائے۔ اللہ